ناول وہ خود فنا کے سفر میں تھا۔ قسط نمبر 5، آخری قسط۔ تم نے کیا یہ سب کچھ کر دیا جاذب؟ تم نے کیا یہ سب کچھ؟ جاذب نے کہا، اور یہ سب کچھ کرتے کرتے تم اپنے آپ کو بھول گئی؟ تم نے صرف ایک جانب ہی دیکھا، دوسری جانب دیکھنے کا سوچا بھی نہیں۔ تم نے دوسرا رخ تو دیکھا نہیں۔ ایک تو تم میری ہم عمر ہو، اوپر سے ساملی اور معمولی سی صورت تھی۔ تم کو چاہیے تھا کہ کبھی خود کو بھی آئینے میں دیکھنے کی زحمت کر لیتی۔ گھر کو بہتر بناتے بناتے خود بد سے بدتر ہوتی چلی گئی۔ ذرا خود کو میرے برابر لا کر آئینہ دیکھو، کیسی لگنے لگی ہو تم؟ عجیب سی، مجھ سے بڑی۔ میرے دوست تمہیں دیکھ کر میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ تم مجھ سے 10 سال بڑی لگنے لگی ہو، اور میں آج بھی ویسا ہی اسمارٹ نظر آتا ہوں۔ اب میں پارٹیز اور فنکشنز میں تمہارے ساتھ جا کر خود اپنا مذاق نہیں بنوانا چاہتا، اس لیے مجھے اپنی کولیگ نائمہ سے شادی کرنی پڑی۔ اور ہاں، یہ احسان جتانے کی قطعی ضرورت نہیں کہ تم نے گھر کے لیے یہ کیا۔ تم نے گھر کے لیے وہ کیا کیونکہ تم نے جو کچھ کیا وہ صرف اپنے بھرم اور سواد کے لیے کیا۔ تمہیں معاشرے میں اپنا نام اور عزت بنانی تھی کہ کل کو اگر تمہیں اپنے والدین کا سامنا کرنا پڑے تو تم ان کو فخر سے بتا سکو کہ تم نے کیا کچھ پایا ہے۔ تم فطرتاً ضدی عورت ہو۔ تم نے پہلے ضد میں آ کر مجھ سے شادی کی اور اس ضد کا بھرم رکھنے کے لیے اتنا سب کچھ کیا، ورنہ کوئی بھی خود کو فراموش نہیں کرتا۔ یہ تمہاری ضد اور انا ہی تھی کہ جس نے تمہیں اپنے آپ کو دیکھنے کا موقع نہ دیا، اور آج ہم جس مقام پر ہیں اس میں صرف تمہارا ہی نہیں میرا بھی برابر حصہ ہے۔ اس لیے بجائے یہ کہ بابیلا کرو اور کوئی احتجاج کرو، خاموشی سے یہ حقیقت تسلیم کر لو اور جیسا چل رہا ہے ویسے ہی چلنے دو۔ مجھے سونے دو، صبح بہت کام کرنے ہیں مجھے۔ نہایت صفاقی اور بے رحمی سے وہ مجھ پر لفظوں کے پہاڑ گراتا ہوا اطمینان سے بیڈ پر جا لیتا۔ اف خدایا، آج جاذب نے کیسے کیسے القابات سے نواز دیا تھا۔ اتنا سب کہتے ہوئے کرتے ہوئے اسے ذرا بھی میری فیلنگ کا کوئی احساس نہ ہوا۔ ایک لمحے کو بھی انہوں نے میرے بارے میں نہیں سوچا۔ میں نے اپنی زندگی کے عین جوانی کے 20 سال جس شخص کے لیے قربان کر ڈالے تھے، اپنی شاہانہ زندگی چھوڑ کر مفلسی اور تنگ دستی کے دن دیکھے، مسلسل محنت اور لگن سے اپنے دن رات، اپنی نیندیں، چین، سکون، سب کچھ اس گھر کے لیے قربان کیا تھا۔ جاذب تو میری ریاست کا ایک لمحے کا حق بھی ادا نہ کر پائے تھے، اور اوپر سے یہ کہا کہ میں ضدی ہوں۔ میں نے سب کچھ ضد میں آ کر کیا۔ میں ان سے شادی بھی ضد کے لیے کی۔ اف، کتنی توہین کی تھی میرے جذبات کی، میری محبت کی، ریاست کی، میری قربانیوں کی۔ کتنی بے دردی سے رون ڈالا تھا میرے خوابوں کا یہ صلہ تھا، میرے 20 سالہ ریاست کا۔ میرے لبوں پر خاموش سسکیاں دم توڑنے لگی۔ مجھے جاذب کا چہرہ کتنا مکروہ اور خود غرض لگ رہا تھا۔ مجھے ان کے وجود سے گھن آنے لگی تھی۔ میں نے اپنا تکیہ اٹھا کر لاؤنج میں آ گئی تھی۔ ایک لمحہ بھی اس شخص کے ساتھ گزارنا محال تھا۔ آج ہی مجھ پر ایک اور بھیانک حقیقت کا ادراک ہوا تھا۔ میں اپنی دوست کے ساتھ اولڈ ہوم گئی تھی، اس سے وہاں کچھ کام تھا۔ وہ اپنے کام میں بزی ہو گئی تو میں یوں ہی چلتی ہوئی تھوڑا سا آگے بڑھی۔ تب میں نے جو دیکھا میری برداشت سے باہر تھا۔ وہ میری مما ہی تھی جو سامنے بینچ پر بیٹھی تھی۔ ان کے خوبصورت چہرے پر گزرے وقت کے دکھ تھے، جھریوں بھرے چہرے پر وہ بے بس اور سوگوار آنکھیں جن میں کبھی روشنی ہوتی تھی، آج وہ کتنی بے بس اور مجبور نظر آ رہی تھی۔ میرا دل چاہا دوڑ کر ان سے لپٹ جاؤں، مگر میں نے خود پر کنٹرول کیا اور ان کی ہسٹری معلوم کی۔ تب پتہ چلا کہ پاپا کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ عاشر بھیا اپنی فیملی کے ساتھ امریکہ میں سیٹل ہیں، اور جانے سے پہلے آج سے 10 سال پہلے وہ مما کو یہاں چھوڑ کر گئے ہیں۔
اس کے بعد سے کوئی رابطہ نہیں، اور یہ کہ آشیش بھیا نے ساری جائیداد بھی سیل کر دی ہے۔ اتنا بڑا بھیانک سچ جان کر میں رو دی تھی۔ تب میں نے سوچا کہ میں جاذب سے بات کر کے ماما کو اپنے گھر لے آؤں، لیکن آج ہی دوسری تکلیف دہ اور دل چیر دینے والے انکشاف نے مجھے ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے ان 20 سال میں کیا پایا تھا، یہی سوچتے سوچتے رات ختم ہو گئی۔ احساس تب ہوا جب اماں اور بچے نماز کے لیے اٹھے۔ اماں نے مجھے اس حالت میں لاؤنج میں دیکھا تو حیران رہ گئی۔ اماں کو دیکھ کر میری ساری ہمتیں جواب دے گئی۔ میں نے ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری بات سن کر اماں بھی شاکڈ ہو گئی۔ بچے بھی آنکھیں پھاڑے حیرت زدہ تھے۔ جاذب بھی اٹھ کر آ چکے تھے۔ جاذب، یہ تم نے کیا کیا؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ کیا سوچ کر تم نے یہ گھٹیا حرکت کی؟ تمہیں شرم نہیں آئی کہ ایسی بیوی کے ہوتے ہوئے تم نے دوسری شادی کر لی ہے؟ شدت جذبات سے اماں کانپنے لگی تھی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر جاذب کے منہ پر تمانچہ مارا تھا۔ اماں پلیز، آپ حوصلہ رکھیں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ میں نے دور کر کے اماں کے کانپتے وجود کو سنبھالا۔ جاذب بھی آگے بڑھے مگر اماں نے جاذب کا ہاتھ بری طرح جھٹک دیا۔ میں نے اماں کو صوفے پر بٹھا دیا۔ اجیا دوڑ کر پانی لے آئی۔ ماں پانی پی کر کچھ بہتر ہوئی۔ میں نے اماں کا ہاتھ تھاما اور دھیمے لہجے میں کہنا شروع کیا، اماں پلیز آپ اتنا غصہ مت کریں، آپ کا بی پی شوٹ کر جائے گا۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، اس لیے ہمیں اس بات پر شور کرنے کی بجائے اس حقیقت کو مان لینا چاہیے۔ مگر میرا کوئی تعلق جاذب سے نہ ہوگا، یہ بات میں نے دل میں سوچ لی تھی۔ میری اس بات پر اماں کے ساتھ سہام اور اجیا بھی مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ گڈ، میری بات پر جاذب نے اطمینان سے کہا۔ اسے لگا جیسے معاملہ سیٹ ہو جائے گا، کیونکہ میں نے یہ بات کہی تھی۔ وہ مطمئن ہو کر واش روم جانے کے لیے واپس پلٹے، تبھی اماں نے انہیں آواز دی۔ وہ جاتے جاتے رک گئے اور پلٹ کر دیکھا۔ جاذب، مجھے اس بات کا شدید دکھ ہے کہ تم میرے بیٹے ہو، جب اس بات پر فخر ہے کہ نمرا میری بہو ہے۔ تم نے اپنی بیوی کی تمام قربانیوں کو پس پشت ڈال کر چوری چھپے جو حرکت کی ہے، وہ میری نظر میں انتہائی گھٹیا حرکت ہے۔ تم آج جس مقام پر ہو، یہ مقام تمہیں اسی سانولی اور تمہاری عمر کی عورت نے دیا ہے۔ اگر یہ تمہیں اپنا پیسہ، اپنا زیور اور اپنی زندگی کے قیمتی 20 سال نہ دیتی تو آج بھی تم لکیر کے فقیر ہی بنے رہتے۔ تم نے اس کی زندگی بھر کی ریاستوں کے صلے میں اسے غلیظ القابات سے نوازا، سوتن جیسا تحفہ دیا۔ تو تم کان کھول کر سن لو کہ تم نے جہاں اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا ہے، اب وہیں جا کر اپنی بقیہ زندگی بھی گزارنا۔ آج کے بعد تمہارے لیے ہمارے اس گھر میں جگہ ہے نہ ہمارے دلوں میں۔ لوٹ کر دوبارہ اس گھر میں قدم مت رکھنا، ہمیں اب تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ تم کو تمہارا اعلیٰ مقام اور نئے رشتے مبارک ہوں۔ یہ گھر بہت محنت سے، محبتوں کی چاشنی سے گوند کر بنایا گیا ہے، اور اس گھر میں تم جیسے مطلب پرست اور احسان فراموش انسان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اماں آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ پلیز اماں، ایسا فیصلہ تو نہ دیں۔ میں نائمہ کو کبھی بھی یہاں نہیں لاؤں گا، مگر میں آپ لوگوں سے کیسے الگ ہو سکتا ہوں؟ میں آپ لوگوں کے بنا اپنے بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جاذب بدحواس ہو کر تڑپ کر آگے بڑھے اور اماں کے سامنے گڑ گڑانے لگے۔ اس دفعہ پہلی بار سہام کی آواز نکلی تھی، جو اب تک صرف خاموشی سے سن رہا تھا۔ ہم آپ کے نہیں، صرف اور صرف ماما کے بچے ہیں۔ آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے؟ جب سے ہوش سنبھالا ہے، صرف ماما کو ہی ہمیں گھر اور دادی کو سنبھالتے دیکھا ہے۔ ہم جب بیمار ہوئے، ماما ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی۔ اسکول میں جب والدین کو بلایا، صرف ماما ہی گئی۔ ہماری پسند ناپسند، ہماری ضرورتوں کا خیال ماما نے رکھا۔ صرف
हमारी पढ़ाई, शॉपिंग, आउटिंग सिर्फ और सिर्फ मम्मा की जिम्मेदारी रही। मम्मा ने जिस तरह इस घर को बनाने में, आपको इस मुकाम तक लाने में दिन रात मेहनत की, अपना आप भुलाकर सिर्फ हम सब की भलाई चाही, दादों की ज़रूरतों का ख्याल रखा, उनकी बीमारी में भी उनका ख्याल रखा। वो सब हमारे जहनों में महफूज है पापा। आप तो बिजनेस के चक्कर में सब कुछ भूल गए, मगर मम्मा ने घर की, बाहर की और हम सबकी जिम्मेदारी बराबर उठाई। कहीं कोई कमी पेशी नहीं हुई, कभी कोई कोताही नहीं की। और ना जब आपने इनके 20 साला रियासत का ख्याल ना किया तो हम क्या उम्मीद रखें कि आप हमारे लिए कुछ करेंगे। बेटा सहाम, ये क्या कह रहे हो? जाजिब को सहाम से शायद ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। तभी वो बेताबी से आगे बढ़े, पहले सहाम और फिर अजिया की जानिब देखा। अजिया ने एक नज़र जाजिब पर डाली, फिर सहाम का हाथ थाम कर बिना कुछ कहे अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। जाजिब ने ज़ख्मी निगाहों से पहले मुझे और फिर अम्मा को देखा। हम दोनों के चेहरों पर चट्टानों की सख्ती थी। वो जान चुके थे कि अब इन्हें हर सूरत यहाँ से जाना होगा, इसलिए ज़रूरी सामान लेने वो कमरे की जानिब बढ़ गए। मैं बैठकर सोचने लगी कि आज ही जाकर मम्मा को भी ले आऊँगी। मैंने गुज़श्ता 20 साल में क्या खोया था, क्या पाया था? शायद इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था। तब मुझे एहसास हुआ कि शायद मैंने थोड़ा खोकर बहुत कुछ पा लिया है। मेरे दाएं बाएं मेरे दोनों जवान बच्चे थे और साथ ही सर पर दस्त शफकत रखने वाली 2 माँओं का हाथ भी। न जाने क्यों तो आंसू मेरी आंखों से निकल कर मेरे गालों पर बहने लगे।